السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ پروگرام کے اصل کپتان اویس اقبال نجی مصروفیت کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے۔ آج ایک ایسی نیوز سٹوری پر پروگرام ہونے جا رہا ہے جو سن کر گمان نہیں کر سکتے کہ کیا واقعی سماج میں ایسا ہو سکتا ہے۔ سماج کی مفلسی، سماج میں بڑھتے کٹھن پن اور سماج کی مشکلات، اس کہانی سے خاص طور پر سماج کی عکاسی ہوگی کہ کتنی مشکلات ہیں سماج پر معاشی حوالے سے اور دیگر عوامل جو اس میں کار فرما ہے۔ ایک ماں نے اپنے ہاتھوں اپنے 2 لختے جگروں کا قتل کیا ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم یقین نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے رحمت کی علامت ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو محبت کا پیکر ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو سماج میں ہمیشہ خوشیاں بانٹنے کا باعث ہے۔ کوئی بھی شخص وہ کہتا ہے مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ محبتیں بانٹتی ہیں، لیکن آج ایک ماں نے اپنے ہاتھوں اپنے 2 بچوں کا قتل کیا اور اس پہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ دی جا رہی ہے کہ گھر میں بہت جھگڑا ہوا کرتا تھا، دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ معاشی حالات بہت خراب تھے اور اس میں بہت سی مشکلات تھیں، جس بنا پر اپنے ہاتھوں ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد انہیں جلایا ہے۔ بعد ازاں گرفتاری ہوئی، پولیس کی جانب سے کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم عموماً خبروں میں سنتے ہیں کہ ایک سلسلہ آگے بڑھے گا، بعد ازاں آئیڈینٹیفائی ہو سکے گا کیا وجوہات ہے، کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی بنا پر یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری ریاست پر سوالیہ نشان ہے کہ آیا ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اور ایسا رشتہ جو کہ ہمیشہ محبت دیتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی کوکھ میں بچے کو پالتا ہے، پیار سے نوازتا ہے، وہ کیسے اپنی اولاد کا قتل کر سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ محبت ایک لفظ ہے جو کہ مترادف کے طور پر ماں کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ کریم بھی لوگوں سے بالکل ایسے محبت کرتے جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ 70 ماؤں کی تشبیہ دی جاتی ہے اس بارے، لیکن آج ایک ماں نے اپنی اولاد کا قتل کیا ہے۔ اسی پر بات کرنا ہم چاہیں گے اور اس سٹوری کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ کیوں واقعات ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر واقعات ہوتے ہیں اور اس سٹوری میں کیا اب تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہورنگ علی مرزا، اس بارے تفصیل دیں گے، ساتھ ہی ساتھ ماہر نفسیات عمران جاوید اس حوالے سے ہماری معاونت کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکل ایستھیٹکس ہیں، ان پر وہ تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے، میں بتائیں گے کہ آخر کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنا پر اس طرح کا متشدد رویہ ہمارا سماج اختیار کرتا ہے۔ علی، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھیں گے۔ یہ واقعہ کیونکہ ہم سنتے ہیں، جو پہلا جملہ ہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ماں کے ہاتھوں بچوں کا قتل ہوا، یقین نہیں کر پاتے۔ کیوں ہوا یہ واقعہ؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، آپ نے بالکل درست کہا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دوپہر کا واقعہ ہے اور جب ہمارے ذرائعوں سے ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ یہ دل خراش واقعہ پیش رما ہوا ہے اور ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، میرے پاس جسٹ یہ میرے ذرائع نے بتایا، انفارمیشن آئی، میں نے اس پر ورک آؤٹ شروع کیا، لیکن اس سے پہلے یقین ماننے میں جدھر بیٹھا ہوا تھا نا، میں وہیں بیٹھا رہ گیا اور میں چند سیکنڈ کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا ایک خبر یا یہ واقعہ جو ہے یہ واقعی میں ہوا ہے؟ کیا میرے ذرائع نے یہ مجھے خبر دی ہے؟ کیا یہ ماں نے 2 بچوں کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کیا۔ مجھے جو انفارمیشن ملی جس میں 3 اور 4 سال کے 2 بچوں کو ماں نے ابتدائی طور پر ہمارے ذرائع سے جو ہمیں معلوم ہوا آگ لگا دیا اور قتل کر دیا۔ وقفہ وقت گزرتا گیا، آج دوپہر جب ہمیں ظاہری بات ہے سٹوری کے پیچھے جانے کا بھی دل کیا کہ اس کے پیچھے جائیں، وجوہات تو دیکھیں، لیکن یقین مانے خدا کی قسم ڈرے بھی ہیں کہ یار ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، کس وجہ سے کیا پتہ تو کریں۔ کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی غربت کی وجہ سے کیا، حقیقت ہے غربت کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آپ یقین مانیں یہ واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس گورنمنٹ میں، اس سے پہلے بھی بڑے واقعہ ہو چکے ہیں، جی وہ تو ایک خیر پوری ایک فہرست ہے، لیکن یار غضب خدا کا، ایک ماں اپنے لختے جگر، ماؤں کو نا صرف وہ کہتے ہیں نا ماں دی گالاں تے کی ہو دیاں نارا، وہی چیزیں سنی ہیں۔ یہ یقین مانے آج دیکھ کر سن کر رپورٹ کر جو ہے تکلیف بھی ہوئی۔ علی، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس بنا پر یہ واقعہ ہوا؟ کیونکہ ابھی تک گمان مطلب یقین نہیں آ رہا ہے اس بارے۔ اسامہ، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو گھریلو حالات کی وجہ سے جو ہمارے ذرائع سے اور پولیس ذرائع سے، جب ظاہری بات ہے ان بچوں کو، پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ان دونوں بچوں کو جن کا نام 3 سال ایک کی عمر اور عبداللہ نام بتایا جا رہا ہے، عبداللہ رحمان، اور دوسرے کی 4 سالہ بچے کو جس کا نام فیضان بتایا جا رہا ہے، ان کو گلا دبا کر اس بے درد پتھر دل ماں میں اگر کہوں معذرت کے ساتھ تو یہ بالکل لفظ جو ہے درست ہوگا، اس نے گلا دبا کر ان کو
قتل کیا بے دردی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کمرے کو آگ لگا دی. جی اینی شاہدین نے اہل علاقہ نے دیکھا, رپورٹ کی پولیس کو, پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. واقعے کی تحقیقات شروع کرنے کے بعد پتہ چلا کہ گھریلو حالات کی وجہ سے جو ہے ڈپریشن کا شکار خاتون تھی اور روز اپنے میاں سے گھر میں لڑتی تھی. ٹھیک ہے, پیاز نہیں ہے, چینی نہیں ہے, اس طرح کے معاملات پر جو ہے اس کی لڑائی ہوتی تھی, پیسوں پر لڑائی ہوتی تھی. دوسری بات ہمارے ناظرین کو میں یہ بھی بتاؤں, ہمارا روز کا کام ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کرنا. اسامہ غربت ہی اتنی ہے, اور سیکنڈ تھنگ لیک آف نالج ہے. میں اس کیس میں یہ بھی کہوں گا کہ لیک آف نالج کی وجہ سے یہ سارے تمام تر معاملات جو ہیں یہ رونما ہو رہے ہیں. لوگوں میں علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے ان کے پاس, ان کو سمجھ نہیں آتی پیسے کہاں سے کمانے ہیں, اور اس کے بعد بچے ہی مار دیتے ہیں اپنے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے اس حوالے سے پولیس نے اب تک کیا پیش رفت کیا؟ دیکھیں اسامہ, پولیس نے ظاہری بات ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا موقع پر پہنچی, ایس ایس پی, ایس پی, تمام تر پولیس کے اعلیٰ افسران وہاں پر پہنچے, فورینسک کی ٹیمیں جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں پر پہنچی. پہنچنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو تحویل میں لیا, حراست میں نہیں لیا. حراست اور تحویل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد جب واقعہ رپورٹ ہوا, ماں سے تفتیش کی, اس نے بتایا تمام تر واقعہ, اور میاں سے جو ان بچوں کا باپ تھا ان سے ساری تمام تر تحقیقات لیں, تو اس میں بھی میرے بھائی اس میں بھی سارے واقعات جو ہیں وہ اس نے بتائے کہ ہماری لڑائی ہوتی تھی, پیسے نہیں ہوتے تھے, رینٹ پہ گھر تھا, اس وجہ سے روز یہ واقعہ, اور روز بیوی کہتی تھی کہ میں بچے مار دوں گی, میں روٹی لے آ کے دے. یہ عام روٹین میں فارورڈ. اس کے متبادل شوہر کا کیا ریسپانس تھا اور اس سارے واقعے میں؟ پولیس ذرائع نے جس نے تفتیش کی ہے اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ روٹین میٹر, جب غریب آدمی ہوتا ہے نا وہ روز یہ باتیں سن کے باہر جاتا ہے تو 800,000 کما کر جب بیوی کو لا کے دیتا ہے نا تو بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر بھائی 4 دن سے ادھر روٹی کھانے کو نہیں تھی, اس گھر میں 4 دن سے روٹی کھانے کو نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے. انہوں نے کہا میں بچے ہی مار دیں گی غربت کی وجہ. تو یہ صورتحال ہے میرے بھائی, یہ معاملات یعنی مشکلات تو ہیں اور بڑا ہی کٹھن لمحہ ہے ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی. عمران صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بھی بندہ اگریسو ہو تو ایسا قدم نہیں اٹھا رہا, اور خاص طور پر ماں سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی. ٹیکنیکلی کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو کچھ وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ کیا اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل اسامہ, ریزنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم شاید اس کو ایک علاقے تک یعنی پاکستان تک مخصوص کرنے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک میں جو ہے 3 سے 5 سال کی عمر کے جو بچوں کو جن کو ماؤں نے مارا, ان کی ریشو ان مدرس کی جو ہے نا وہ 1 لاکھ میں 8 ہے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں اگر ہم یہ بات کہیں کہ جی وہاں بھوک نہیں ہے, وہاں نہیں ہے, وہاں افلاس نہیں ہے, وہاں بھی ہے سب کچھ. اور یہ وہ ریاستیں ہیں جس میں سے 3 سے 5 کی ریشو ان ریاستوں کی ہے جہاں بہت ڈیولپڈ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم اگر برٹش کی طرف آ جاتے, برطانیہ کی طرف آ جاتے, تو وہاں یہ ریشو کم ہے. وہاں کس لیے کم ہے کہ وہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ جو میرے بھائی نے ایکسپلین کی بات, وہ سوشو اکنامک ایشوز کم ہیں جس کی وجہ سے اس کی ریشو بھی کم ہے. جی بالکل. اگر ہم انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں ہر جو 10 مدرز ہیں, 10 سے 12 ایسی مائیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس میں, جو ڈیولپ سٹیز ہیں اور جو ان کے ریموٹ ایریاز ہیں اس میں یہ تعداد 20 کے قریب ہے. پاکستان میں اگر آپ کو 20 سال پیچھے لے جاؤں تو مجھے بتائیے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر پہ جو بچہ ملتا تھا وہ کس نے پھینکا ہوتا تھا؟ وہ بھی ماں نے پھینکا ہوتا تھا. اب سورسز اویلیبل ہیں ٹو ڈو دا ابارشن اور سی سیکشنز, آپ سیف ایریے سے آپ اس سے نکل جاتے, وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے. اس لیے نا سب سے پہلے اس ڈیبیٹ سے نکلنا پڑے گا ہمیں. 5 ریزن ہیں, پریسکرائبڈ ہیں, آپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, آپ کے بڑے چھوٹے لیول پہ پڑھائی جا رہی, اور آج پاکستان میں 95% بچیاں نفسیات پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, صرف 5% مرد ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ریئر کوئی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ مرد ملے گا. تو وہ خواتین جو اس وقت وہ پڑھ رہی ہیں ان کو پتہ ہے. جی, اب اویئرنیس کی جو رولا ہے نا وہ نہیں ہم ڈال سکتے. وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ جی, سب سے پہلی تو ہوتی ہے محبت کی بڑی انتہا, کہ میں تو مرنے جا رہی ہوں, مجھ کو کوئی بہت بڑا مرض ہے, جی مجھے کینسر ہے, یا میں بھوک سے مر جاؤں گی, یا مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا. یہ ٹیکنیکلی سائیکالوجی میں ڈکلیئرڈ ہے. جی ایگزیکٹلی, اس کو ہومیسائیڈ کہتے ہیں, فیلیسائیڈ کہتے ہیں, انفینٹیسائیڈ کہتے ہیں. 3-4 کلاسیفیکیشن ہے اس کی. میں ٹرمینالوجیز اس لیے نہیں بول رہا کہ عام میس تک ہماری اصل انفارمیشن جائے.
سو جو فرسٹ ہے پہلا یہ کہ میرے بعد اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا, اوکے, اس لیے میں اس کو مار دوں تاکہ یہ میرے بعد سسک کے جو مرے گا جی, تو میں اپنے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیتی ہوں. سوسائڈ اس نے بھی کرنی ہے تو میں اس بچے کو بھی کر دوں. سیکنڈ دوسری ہے, ایک مرض ہے جس کو ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں, اس میں بڑے بڑے ڈرامے بنے, فلمیں بنی. اب یہ مرض جو ہے اس میں وہ ہیلوسینیٹ ہوتی ہے, اس کو ایک کریکٹر جو اس کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے وہ بیسیکلی مجبور کرتا ہے ایسا کرنے پر. یہ ایک دماغی ہیلوسینیشن کہتے ہیں. اب یہ ایک مرض ہے جو قابل علاج ہے اور اس کے سمٹمز بڑے واضح ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے, جو بچپن میں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے جن کی وہ بچی ہوتی ہے, اور یہ میل فیمیل دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے نفسیاتی امراض. وہ خاتون ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکاٹرسٹ کے پاس یا تو جاتی تھی یا جانے کی ضرورت تھی. سوری فار دا انٹرپشن سر, میں یہ آگاہ کرتا چلوں اس کا کوئی 3 سے 4 مرلے کا گھر ہے, لوگوں کے گھروں میں میرا خیال سے محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہے, وہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں سر, وہ عام مڈل میٹالٹی اپر میٹالٹی کے لوگ نہیں ہیں. جی سر, میں آج جس پیشنٹ کو چیک کر کے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں, بائی گاڈ اس کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں تھا, لیکن وہ خاتون اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کے آئی. یعنی اتنی اویئرنس ہے. جی بالکل, اس کو OCD ہے, obsessive compulsive disorder, اس پہ میں بات یہاں پہ کروں گا تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. نیور ایٹ آل, رکشے کا کرایہ نہیں ہے, وہ پیدل چل کے پہنچے, لوگوں میں اویئرنس آ چکی ہے, لیکن ہم ابھی تک شاید 20-25 سال پیچھے کھڑے ہیں. نفسیاتی امراض جی, اور پھر اس کے بعد راستے کی رکاوٹ. اوکے, وہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس میں اگر بچہ ہنڈرنس بنتا ہے جی, تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور یو ڈونٹ بلیو کہ یہ وہ ایریا ہے جو سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ بچوں کو قتل کیے جانے کی وجہ ثابت ہوتی ہے. اور 5ویں جو وجہ میرے بھائی نے جو ایک سٹوری بتائی ہے اس کے مطابق اس کے بہت قریب ترین ہے, وہ ہے اس کے سوشو اکنامک ایشوز کی وجہ سے, اور اینیمک ہو کے, خامد کے ساتھ اینیمک ہو کے, کہ میں اب اس کو بھی مارتی ہوں, بچوں کو بھی مارتی ہوں, جہاں جس میں میرا بس چلتا ہے اب میں اس کو ختم کرتی ہوں. اینگر ڈس مینجمنٹ ہے, غصے کی وہ انتہا ہے اور ڈیفینیٹ ہوتی ہے. ماں کی جگہ پہ کوئی بھی ہوگا, ہم ذرا ایموشنل ریلیشن شپ سے نکل کے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ سوچیں. ٹھیک ہے, وہ ایک عورت ہے. تو پھر اس میں ہم کچھ مطلب اپ گریڈیشن دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں اگر ہم بھی کردار ادا کریں تو ایک بہتر سمت کا تعین کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بورڈ ممبر چائلڈ پروٹیکشن بیورو رضوانہ غضنفر صاحبہ, ان سے بھی کچھ اس بارے جانتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں. رضوانہ صاحبہ, کس طرح سے اس موضوع کو دیکھ رہی ہیں؟ ایک بڑا ہی المناک سانحہ کہیں گے اسے, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرہ بے راہروی کی طرف بڑھ رہا ہے, مشکلات کا شکار تو ہو رہا ہے معاشی کے حوالے سے, اور دیگر عوامل اس میں کار فرمائے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ابھی انہوں نے اب بات کی, اور جو میرا خیال ہے کہ شاید کہنا تھا وہ سارا کہا جا چکا ہے, کیونکہ بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں, اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, جس طرح ابھی انہوں نے بات کی کہ اس کے سوشیو اکنامک ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات مینٹل ہیلتھ بھی آ سکتی ہے, اور مین ریزن وہی پاورٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں, اور اس میں مین چیزیں جو آ جاتی ہیں وہ غصہ, ایگریشن. اب ہر ایسے کیس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ پیچھے جب ہم جا کے دیکھیں گے تو اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں. اور یہ بات کہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہو چاہے کچھ, آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں بھی کہ وہ ساؤتھ کیرولائنا میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اس نے وین میں بچوں کو ڈال کے تو دبو دیا, اور ایسے بے تحاشا واقعات ہیں جو ان ملکوں میں جہاں سے لوگوں کو. لاہور میں, پاکستان کی بات نہ کریں, لاہور میں ایسے بڑے واقعات ہیں, ہم تو ہر جگہ پر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انڈر ڈیولپنگ نیشنز ہیں, وہاں پر مسائل ہیں. رہی ہوں کہ اس کے جو ریزنز کی ہم بات کریں. اچھا, ایک بات اوقات ہوتا ہے کہ یہاں پہ سائیکالوجسٹ بھی بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ جیسے بچے کی پیدائش کے بعد کچھ ایسے ہارمونل امبیلنس آ جاتے ہیں خواتین میں کہ اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے اس کا لڑائی جھگڑا تھا, غربت تھی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حالات, ہم اتنا سٹریس ہو جاتا ہے کہ ہم, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند اگر آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کو ظاہر ہے معاشی پرابلم بھی ہے, تو کبھی کبھی وہ جو ایگریشن اتنا بڑھ جاتا ہے, اور وہ ایک اس میں ہو جاتا ہے کہ جیسے انتقام میں تبدیل ہو جاتا ہے.
اور جب وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بچے بھی مار دوں گی، یہ بھی کر دوں گی، پھر دیکھوں. اور وہ بھول جاتی ہے عورت اس وقت، وہ ایسی اس کی مینٹل اسٹیٹ کہہ لیں یا ایسا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس نفرت میں، اس ایگریشن میں وہ بھول جاتی ہے کہ یہ میری اپنی اولاد ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیسی ایموشنل سٹیٹ آتی ہے. اس میں رضوانہ صاحبہ بتائیے گا کہ ویلفیئر بیوروز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ بیورو کا کردار یہ ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، لیکن کون خاتون کن حالات میں کیا رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں. بعض اوقات آپ کمبائنڈ فیملی میں آپ کی ساس، آپ کی نند ہر طرف سے آپ کو اتنا پاگل بنا دیتے ہیں، غربت بھی ہے، شوہر کا رویہ بھی ایسا ہے، بچے روتے ہیں، تو وہ سارا چیزیں آپ کو آپ کے دماغ کو بالکل معاف کر دیتی ہیں. اور وہ غصہ اور یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں نا تو پھر اس طرح کے جو ہے ریزلٹ جو ہیں ہمیں دیکھنے کو اس طرح کی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو مین اس کے بعد ہی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. علی چونکہ آپ نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ، جی بالکل آپ سے اس بارے گفتگو کرتے ہیں. علی یہ بتائیں چونکہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اس معاملے کو، یہ کتنے عرصے سے مسئلہ تھا اور اس بارے کیا علاقہ مکینوں کو معلومات تھیں یا نہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اسامہ، عام روٹین میں نا وہ کہیں بنگلے میں نہیں یہ فیملی رہتی تھی، وہ اینٹوں کے کچے گھروں میں رہتی تھی، ٹھیک ہے. اور لوگوں کے گھروں میں نے آپ کو بتایا نا اس کا شخص جو ہے وہ کام محنت مزدوری کرتا تھا. عام روٹین میں کافی عرصے سے جو پولیس ذرائع سے دوران تفتیش ہمیں پتہ چلا یہ معاملہ چل رہا تھا. اور مین وجہ میں آپ کو پہلے بتاؤں اور پہلے بتایا بھی ہے ہمارے ناظرین کو بھی کہ لیک آف نالج، ان پڑھ لوگ تھے. سیکنڈ تھنگ پیسے ہی پاس نہیں تھے. جب پیسے پاس نہیں نہ ہوتے اور کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تو بندہ نا ہمیشہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا ہمسایوں کا حقوق ہوتا ہے، جی تو سب سے پہلے ہمسائے کے پاس جاتا ہے کہ باجی میں روٹی دے دیو. لیکن یہ علی بات یہ اس بارے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ حقوق کیا ہیں، کس طرح سے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اسی موضوع پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس معاملے پر قابو پا سکتے ہیں، یعنی مشکلات کا ازالہ کر سکتے ہیں. خاص طور پر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک ماں نے 2 بچوں کو قتل کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، نفسیاتی حوالے سے کس طرح سے اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس میں کون سی پیچیدگیاں ہیں جو دور کی جا سکتی ہیں. عمران صاحب، انفرادی طور پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اویئرنس تو آپ نے کہا ایک طرف ہے، 5 ریزنز آپ نے دیے ہیں جس میں وہ ایموشنل ریزنز جسے ہم کہیں گے، لیکن اب اگر انڈیویجول اس میں ایفرٹ کی بات کریں، کس طرح سے ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں کمیونٹی سینٹرز کی جو ہے نا وہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا علاقہ ہو یا بڑے سے بڑا علاقہ ہو، آج بھی آپ اگر کہیں گورنمنٹل بجٹس کو دیکھیں گے، چھوٹے سے چھوٹے شہروں میں بھی کمیونٹی سینٹرز بنے. وہاں جو ویلفیئر ایسوسیشنز ہیں یا ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اویئرنیس سیمینارز کرتے ہیں. مختلف قسم کے ایسے آج بھی ایسے این جی او سیکٹرز موجود ہیں جو بڑا پازیٹیو ورک کرتے ہیں، جن میں سے ایک سنجوک نام کی تنظیم جس کو میں خود جانتا ہوں کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے ایسے ہی ریموٹ ایریاز میں جا کے ان کے ساتھ ان کے سیشنز کرنا. پھر ایک اور چیز اس وقت پریزنٹلی بڑا ایک ہیلدی سائن ہے کہ پاکستان میں جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں ایم اے لیول پر، اب ایم فل لیول پر، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی لیول پر ایسے تھیسس بلڈ کیے جا رہے ہیں انہی ریموٹ ایریاز کے لیے. جیسے ٹرانسویسٹزم ہے اس کی طرف بہت زیادہ کام ہوا. تو میرے نزدیک اس وقت بھی گورنمنٹ کو ہی اکیلا بلیم کر دینا جو ہے نا وہ دیٹ از ناٹ رائٹ. ہر شخص کو، خواہ وہ یونیورسٹی ہے، خواہ وہ اس جگہ کا کونسلر ہے، خواہ وہ کوئی پولیٹیشین ہے، خواہ وہاں کا کوئی بڑا ہے، کوئی اور ایسا شخص جو گھر کے خاندان میں اگر کوئی ایک بھی پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ یہ سمٹمز کو دیکھ لے کہ بھائی اگر اس خاتون میں اگریشن ہے کس وجہ سے ہے، اس میں غصہ ہے تو کس وجہ سے، یعنی ان پوائنٹس کو پن آؤٹ کر لے. ایگزیکٹلی. اور ان کو ساتھ ساتھ کونسل کرتا جائے. ہمارے گھروں میں جو سب سے برائی اب آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں یا سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں یہ مل جل کے رہنے والے لوگ تھے. ان میں گھر میں ایک بڑا ہوتا تھا جس کو ہم ابا کہتے تھے، ایک اماں ہوتی تھی، وہ کبھی دو اس کو لگا دیتی تھی، کبھی اس کی فیور کر دیتی تھی، یعنی اصلاحی عمل ایک طریقے سے. وہ بیسیکلی ہوتا کیا تھا، یہ ریکونسلیشن ہو رہی ہوتی تھی اور وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے تھے، ان کو کونسل بھی کر دیا جاتا تھا اور اس میں صلح صفائی بھی کر دی جاتی تھی. اس میں یعنی اظہار کا مراحل تھے، اظہار کا جگہ مل رہی. اب وہ بیچاری
جس خاتون نے یہ کیا ہے جی لیکن میں اس کو اس لیے بیچاری کہہ رہا ہوں کہ اس کی مینٹل سٹیٹ تھی ہی اس لیول پہ کہ جہاں اس کو یہی نہیں پتا کہ میں اپنے بچے کو مار رہی ہوں یا میں جو ہے وہ کسی غیر یا کسی جانور یا کسی بے جان چیز کو جو ہے وہ کلا کما کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک پیک تھی ایموشن کی اور اس بنا پر یہ ایسا قدم اٹھایا. اب سماج کا ایک ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ ہے, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک بہبود کی بات کی جاتی ہے. سماجی کارکنان ہمارے سماج کا ایک وہ پلر ہیں جن کا بہتر ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ سماج کے ان پوائنٹس کو پک کرتے ہیں کہ کہاں کس طرح کے مسائل کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. ثروت گوہر ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سماجی کارکن ہے اور اس موضوع پر ہم ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. ثروت, جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک سماجی کارکن ہمیشہ سماج کے ان عناصر کو دیکھتا ہے جو مشکلات میں ڈھل جاتے ہیں یا کچھ سی بہتری کی طرف جاتے ہیں. اب اس کیس میں آپ کیا دیکھتی ہیں اور اس میں کیا ایک کردار ادا کیا جا سکتا ہے سماجی کارکن کی طرف سے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں لیا, اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ جتنا غریب طبقہ ہے یہاں کے جو ان میں کتنے مسائل ہوتے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے گھر میں کھانے پینے کا تنگی ہے, کس طرح وہ ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ان لوگوں کو میں سمجھتی ہوں ساری باتیں آج آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو گئی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ ہمیں یا ہماری حکومت اگر اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہے اور وہاں ان کو یہ غریب جیسے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے نمائندوں کو بھیجنا چاہیے اور ان کے گھروں میں جا کے نا ان کو کاؤنسلنگ کی کلاسز دینی چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی ہے, مشکلیں ہیں, اور ہمارے جیسے لوگ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو چلو اس کی ہیلپ کر دیں, اور کوئی مشکلات ہیں اس کی پریشانی کو دور کر دیں. لیکن یہ پریشانیاں پاکستان میں ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت ایک آدمی جو ہے وہ چرچی ہیں, کام نہیں کرتے, عورتیں کام کر رہی ہیں, ان کی وہ کتنی مشکلوں میں ہوتی ہیں جی, اور ان کو جو ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ میاں اس کو کام کرنے نہیں دیتا اور وہ گھر بیٹھی ہے, اس کو تو مصیبت آ گئی کہ جی گھر میں تو کھانا نہیں ہے اور پیسے لا کے نہیں دے رہا ہے, وہ پیسے اپنے سارے چرچ میں اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے محرکات ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. ثروت, آپ کی کمیونٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ سوری, آپ کی کمیونٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کے گھروں میں جانا چاہیے. اور ان کے ہر واقعہ ہونے کے بعد ہی کیوں کارکنان یا گورنمنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ پہلے سے کیوں نہیں ورک شاپ تیار کی جاتی ہیں؟ پہلے سے کیوں ایسے ایکوپمنٹ ایسے آپ مجھے بتائیں کہ ورک شاپ ایسی تیار کی جاتی ہیں جس سے یہ واقعہ رونما ہو ہی نہ. ایک غریب طبقہ ہے جس نے 500,000 روپے ڈیلی کے کمانے, اگر اس نے گھر سے جانا ہے تو ہی اس نے کمانے ہیں. تو اتنی این جی اوز آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, اتنے سیمینارز آپ لوگ کرواتے ہیں, وہاں پر اتنا کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں. ان غریبوں کے لیے ہمیں نہ کھانا کھلایا کریں, ان لوگوں کو ہی دے دیا کریں, رب خوش ہو جائے گا. ہر واقعہ افسوسناک واقعہ یار. اسامہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے, کارکنان لیتے ہیں, ہر روز بندے مر رہے ہیں. گورنمنٹ کو تو چاہیے, وہ تو خیر وزیر اعظم صاحب بھی اقتدار میں آنے سے پہلے اب بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری ریاست میں بھوکا سوئے تو وہ بہت سے مشکلات سمجھ لے کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس بارے رضوانہ غضنفر سے گفتگو کرتے ہیں. رضوانہ, اس واقعے کو آپ نے خیر ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل عمل تھا جو کیا گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہے ماہر نفسیات نے بتائی ہیں. اب گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ ہم صرف رول پلے کی بات کرتے ہیں, عملی ایفرٹس کی ہم چاہ رہے ہیں, اب اس پر آپ کچھ کہیں. اسامہ, میں پہلے تو بات بتاؤں کہ دیکھیں اس میں ہمارے سوسائٹی کا بھی وہ ہے. میں ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک عورت کا جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں استحصال کیا جاتا ہے, اگر اس کا شوہر ہے, دیکھیں گھر میں غربت ہے, ٹھیک ہے, غربت دونوں کے لیے, میاں کے لیے بھی ہے, بیوی کے لیے بھی ہے. اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ادھر سے بھی اس عورت کو لان تان ہو رہی ہے. یعنی میڈم آپ کے کہنے کا مقصد ہے اس واقعے کے تحت, سوری فار دا انٹرپشن اسامہ اینڈ میڈم, آپ اس واقعے میں اس عورت کو کام کرنے کے لیے باہر نہیں جانے دیا جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے مار دیے.
بھائی اگر اس کو باہر نہیں جانے دیا کام کے لیے تو گھر میں پرابلم تو رہی ہوگی نا, کہ اس نے یہ سوچا ہوگا. I'm just asking to you, اس عورت کو کام کرنے نہیں جانے دیا, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو عورت رونا پٹنا اپنے بندے کو ڈالتی تھی, میں نے پیسے لے آ کے دے, میں روٹی پکانی ہے, بچے بھوکے مر گئے نے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ہوگا. میرا خیال ہے میں اوور آل عورتوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اس طرح کی پابندی میڈم اوور آل آپ بھی تو ماشاءاللہ ایک عورت ہی ہیں, خاتون ہی ہے نا. The matter is that گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے میڈم, اگلے کسی واقعے کا انتظار کرنا ہے. ایک بات سنیں, ایک گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے جو بھی حالات ہیں, معاشی حالات, بہت سارے ریزن میڈم یہ ہر گھر میں واقعہ اللہ نہ کرے ہو, بیشتر ایسے گھروں میں واقعہ ہوتے ہیں. یہ جو بیٹیاں بہنیں, آپ بھی میری بہن ہے, یہ جو لوگوں کے گھروں میں بیاہ کے جاتی ہیں نا, یہ بیچاری بولتی تک نہیں ہے جب ان پہ ظلم ہوتے ہیں, وہ بھی برداشت کرتی ہیں. ہمیں ایک ورک شاپ کی ضرورت ہے میڈم. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچے جنہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہیں. علی ٹھیک ہے, ان کا پوائنٹ کیا مطلب رویہ شوہر کا کیا ہوتا ہے جو اس لڑکی کو لے کے جاتے ہیں, اس کے سسرال والوں کا. میڈم میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی تو اسی حق میں کہہ رہا ہوں. علی مرزا, علی بات پوری ہونے دیجیے ان کی, آپ مجھے بات کرنے دیں گے کہ اب بات پوری ہونے دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رضانہ بات کیجیے. سوری فار دی انٹرپشن, بات مکمل کیجیے. I am just waiting for my turn. اوکے علی, اوکے سنتی رہی ہوں, ان پرسن میں وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا موقف الگ ہے, آپ کا الگ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے بات تو کرنے دیں. ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کیجیے. علی ایک منٹ, بات ان کی پوری ہونے. جی فرمائیں. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ جی حکومت اور گورنمنٹ, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک حالات ایسے گورنمنٹ اور حکومت کی بات تو تب آتی ہے نا کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے. کیا ہماری سوسائٹی کی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ نہیں سوسائٹی کی میڈم ذمہ داری ہے, لیکن آپ پہلے سے رابطہ کریں. لیکن دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری, لیکن یہ ہوتے رویے, یہ ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں گھر میں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. میں ان رویوں کی بات کر رہی ہوں. این جی او آپ کے گھر میں آ کے ہر وقت نہیں کھڑی رہتی ہیں. میڈم لوور میٹرنٹی کے گھر میں جب این جی او جائے گی نا 200 روپے بھی دے گی تو یقین مانے انہیں امید ہوگی کتوں نہ کتوں گورنمنٹ اللہ کا بندہ آئے گا, کچھ نہ کچھ دئیے گا, باہر جا کے لوگوں کا سامنے ہاتھ نہیں بنانا پڑے گا. جی آئی ایم سوری, آپ کا موقف ہوگا, میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جائے اگر ایک کمرے کے گھر میں میم این جی اوز کرتی ہی ہیں, این جی اوز اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کرتی ہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے میں کہتا ہوں آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آئیں. موجود نہیں تھی, مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے جس طرح سے بات کی ہے نا, نہیں ٹھیک ہے, اس میں ایک منٹ ایک بات آپ کی, آپ نے اس میں سماجی کردار کی بات کی ہے. آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس نے وہ بچے مار دیے تو اس میں بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ میم 110% بات مجھے کرنا بالکل ایک منٹ بات کر, حکومت پر ہے تو صحیح کسی نہ کسی طریقے سے. میم آپ نے اپنا جواب خود ہی دے دیا, I'm extremely sorry for that. آپ کہیں گے گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, غربت مٹانا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے. گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی پروگرام ہے. مہنگائی کو کم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی ہے. میم سب سے زیادہ یہ وہاں رپورٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ کون سی غربت ہے؟ وہاں کی حکومت تو صحیح ہے, لندن میں ٹھیک ہے. علی آپ سے بات, علی سوری میں آپ کو بات کرنے دیجیے پوری بات. یہ ریزن ہے تو پھر باہر کے ملکوں میں اتنے زیادہ واقعات کیوں ہوتے ہیں مجھے بتائیں آپ لوگوں کو یہ چیز تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس عورت کو آپ گھر میں لے کے جاتے ہیں, اگر آپ اس کو مینٹلی طور پہ اتنا ڈپریشن کا شکار کر دیں گے, آپ لوگوں کے رویے اس کو اس حالت تک پہنچاتے ہیں کہ وہ بچے بھی سنبھالتی ہے, وہ اگر غربت ہے تو وہ اس کو بھی دیکھتی ہے, وہ سسرال والوں کی بھی 10 چیزیں سنتی ہے. ہمارے جو رویے ہیں معاشرتی رویے, ٹھیک ہے معاشرتی رویے, آپ نے اگریشن کی اس میں میڈم بات کی ہے, رویوں کی بات کر رہی ہوں, اور آپ نے جا کے تو کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, بہت سارے غربت کیسے ختم ہوگی؟ علی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. علی ذمہ داری ایک طرف اس کے دو فیکٹس کی وجہ سے اس عورت نے بچوں کو مارا. اس میں دو فیکٹس ہیں. ایک منٹ علی, ٹھیک ہے میڈم آپ سے اس پہ پوائنٹ لیتے ہیں. سر ایگریشن کی بات ہو رہی ہے, سماجی رویوں کی بات ہو رہی ہے,
ایگریشن میں اس میں سائیکالوجی میں کتنی اقسام ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جس طرح کی ہماری ریاست ہے دیگر ریاستوں میں کیا اس پر رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ میں سب سے پہلی بات تو میں فزیکلی ایک ایگزامپل معذرت کے ساتھ تم نے میری وہ بہت محترمہ ہے یہ بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں یہ پلیز لیٹ می سر کمپلیٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ایگریشن کی سب سے بڑی اور انکنٹرولڈ جو رویہ ہے ہمارا اس کی فزیکل ایگزامپل تو ہم نے ابھی بھی دیکھ لی. میں سمجھتا ہوں ہم کنسنسس پر اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم اپنی جو پچ ہے ہماری جو آواز کی پچ ہے اس کو اپنے اس لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا تھیلیمس اور ہمارا پورا کا پورا جو برین سسٹم ہے نا وہ سارے کا سارا ایگریسولی بیہیو کرنا شروع کرتا ہے. ہم کبھی کامنس کی بات نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی کولنس سے بات نہیں کر پائیں گے اور ایٹ دیٹ ٹائم ہم ایک ایسے ایفینسو فیز پہ ہوتے ہیں کہ جہاں ہم کبھی بھی سولوشن جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے, ہم جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزولیٹ نہیں کر سکتے. میں آج بھی ایک سادہ سی بات کہتا ہوں, میرے بھائی کو آج پولیس کی آج ہی کے دن کی انویسٹیگیشن پر اتنا یقین ہے, پکا یقین ہے کہ نہیں جی وہاں صرف ایک ہی ریزن تھی. میں کہتا ہوں نہیں, باخدا اگر آپ مانتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر سوشیومیٹک ایشوز تھے, آپ مانتے ہیں کہ وہاں ڈسٹریس تھا, آپ مانتے ہیں کہ وہاں ڈپریشن تھا, آپ مانتے ہیں کہ وہاں پر ذہنی تناؤ تھا, تو باخدا وہاں پولیس کو ایکسیس تو کرنے دے دی گئی, وہاں پریس کو ایکسیس کرنے تو دے دی گئی, وہاں ہماری یونیورسٹیز کے بچے اس عورت کے پاس جا کے وہ کیوں تحقیق نہیں کر سکتے, ان کو ایکسیس کیوں نہیں ہے, وہ کیوں ہر پروگرام کے اینڈ پہ یہاں بیٹھ کے یہ میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ کیس ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سائیکالوجسٹ اپوائنٹڈ ہے, وہ کم از کم کسی نہ کسی یونیورسٹیز کا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے, اور بھائی اس کو 10 منٹ کے لیے وہ عورت دو تو صحیح تاکہ وہ کم از کم یہ تو تلاش کرے اصل پیچھے ریزن کیا تھی. ایک بات آج میں آپ کو صاف بتاؤں, ایک خاتون کے ساتھ اگر سیکسول اسالٹ ہوا ہے نا بچپن میں, وہ خاتون مدر بنی, پھر بچے کی ماں بنی, اور اس کے بعد بھی اس خاتون کے اندر سے اگر آپ سمجھیں کہ وہ دکھ, وہ تکلیف اور وہ سٹریس, وہ ڈپریشن ختم ہو گیا ہوگا, تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا, وہ کسی پولیس کے پاس گیا نہیں تھا, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں تھے. لوگوں نے ہمیں جو رپورٹ کیس ہوتے ہیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں کہا تھا کہ صرف 5% ہے, بالکل سائیکولوجیکل انجری کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت پریزنٹلی حل صرف یہ ہے کہ بھائی اس خاتون کو مجرم اور ملزم سمجھنے سے پہلے ایک پیشنٹ سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس میں قانونی طور پر ایک ہونی چاہیے شک, اور اس میں کچھ ہمیں سائیکولوجیکلی معاملات کو دیکھنے چاہیے. اب ثروت گوہر سے اس بارے گفتگو کرتے ہیں. ثروت, کیا اس بنا پر یہ معاملہ کچھ حل طلب ہے؟ جی بالکل, میں ان کی بات پہ ایگری کروں گی کہ دیکھیں یہ عورت نارمل نہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس طرح کے گھر میں ماحول جس طرح کا ہوتا ہے, اس طرح کی خواتین کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ایسی پتہ نہیں کتنی لیڈیز ہوں ابھی تو, یہ تو ایک سامنے آئی ہیں تو جی یہاں پہ شور مچ گیا ہے, آپ ہم سارے مل کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. سوری فار دی انٹرپشن, میڈم آپ کا کہنے کا مقصد ہے اس خاتون کو سزا نہیں ملنی چاہیے, اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہو, ٹھیک ہونے کے بعد پھر معاشرے میں سے چھوڑ دیا جائے, اور پھر ایک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ظاہری بات ہے بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو بیمار بھی تو ہوتا ہے نا, میڈیسن چھوڑ دے گی, اس کے بعد پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہو. اس طرح سے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم ہر شخص کو مارتے ہی چلے جائیں گے. اس طرح پھر علی دیکھیں علاج تو نہیں ہے اس چیز کا. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس نے کام کیا ہے نا, جو دل برداشتہ کام کیا ہے. میرے پاس جب اسامہ یہ رپورٹ آئی تھی میرے خود کے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں نے شروع میں بتایا آپ کو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے علی سے ملنی چاہیے, لیکن ٹھیک ہے, لیکن اس کے 2 سے 3 چہرے ہیں اس معاملے کے, اس کا کوئی ایک بات نہیں ہے, اس کے 2-3 چہرے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو ہم اس میں ایک مسرت کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے کہ بھائی اس کو کوئی اس کا ٹرائل نہ کیا جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بھائی ٹرائل
उसका जो भी केस है उसको एक साइड पर रख के परसू किया जाए। बट ये कि क्या एट दैट टाइम जब उसका ट्रायल होता है, मैं 5 साल तक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर को सर्व कर चुका हूँ, वहाँ भाई वो लोग जो आते हैं जेल में, जब उनको ये जुडिशनल पे भेज दिया जाता है, वही बड़ा वेल अप्रोप्रिएट टाइम होता है उनको एक्सेस करने का और उनके साथ बात करने का, वो सोल्यूशन निकालने का। और फिर जब पूरी दुनिया सर्वे करती है, भाई हमें सर्वे करते हुए क्या हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल कर सकते, हम ये सर्वे कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो ठीक है, यानी इस बारे थोड़ा सा जांचने की जरूरत है, थ्रू सर्वे या दीगर कुछ ऐसे काम। एक बात लाज़मी, बिल्कुल ठीक है, ये ब्रेक के बाद, में ब्रेक की जानिब हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और जो आपने सेकंड बात करनी वो मुकम्मल करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि कौन कौन से इसमें मुहर्रिकात हैं जो कि वजह बनते हैं ऐसे वाक़यात के। इमरान साहब, एक आपने टर्म बताई है सीजनल एटीट्यूड डिसऑर्डर, और वो कहा है कि वो भी शायद इससे कुछ मिलती जुलती है, शॉर्ट टाइम है, इसमें बताइएगा किस तरह से ये बड़ा सिंपल, और हर शख्स को ये समझना चाहिए कि जब हम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं या एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट को फेस करते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से फिर दोबारा बहार और ख़ज़ां, हमारे मूड पे उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। उसको हम सैड कहते हैं, जिसको अमूमी लफ्ज़ में हम कह देते हैं उदासी। बेसिकली सीजनल एटीट्यूड डिसऑर्डर होता है, यानी वो सीजन के साथ आपके एटीट्यूड पे, और एटीट्यूड क्या है? रिएक्शन है, ठीक है, और बिहेवियर क्या है? आपका एक्शन है। तो जिस चीज़ जब आप रिएक्ट करते हैं, और अगर वो आप उदासी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चेंज हुआ है, कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ है या एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, उसकी वजह से हम एक खास किस्म के सीजनल एटीट्यूड डिसऑर्डर में जाते हैं। मैं यहाँ एक बड़ी सिंपल बात मैं करनी ये चाहता हूँ, आज भी इस वक्त मेरे नज़दीक एक, मैं कहता हूँ हुकूमत से निकल के मैं रियासत की जिम्मेदारी की बात करता हूँ, जिसका मेंबर मैं भी, ठीक है, मैं कहता हूँ छोटी सी छोटी जगह पर भी चंद 4, 5, 6, 7, 8, 10 पढ़े लिखे जरूर होते हैं, उनकी एक मसालती कमेटी होनी चाहिए, वो लोग महल्ले के ऊपर ये बात देखें, उनको ठीक है, यानी एक मसालती काउंसिल हो, चाहे वो गली की सतह पर हो, चाहे वो जिले की सतह पर हो। सर, टाइम शॉर्ट है चुके। अली बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? उसामा, देखें, मैं फिर वही कहूँगा वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और ऐसे इलाकों में मांगा मंडी एक, मैं आपको बताऊँ कि पोर्श इलाका नहीं है, देहात का इलाका समझा जाता है, ठीक है, बैरिया टाउन के बिल्कुल पास ही है। वहाँ पर जाकर बच्चों की स्कूलिंग करनी चाहिए, जाकर इन ये जो मेंबरान बैठे हैं ना कि फला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चेयरमैन हैं और फला कारकुन है, फला सोशल वर्कर हैं, और बड़ी शौक है फोटोशूट करवाने का, इनको चाहिए वहाँ जाकर उन लोगों को देखें, उनकी स्कूलिंग करें। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर, यानी आप अली कहते हैं कि आप ये कहते हैं अली ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखना चाहिए ताकि मसले हल हों, ऐसे ही है जी। ठीक है, इसमें आप किस तरह से देखती हैं समाजी कारकुन के तौर पर, किस तरह से इन मसाइल का हल हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ कि हमें अपने एरिया से ये चीजें शुरू करनी चाहिए, और मैं कोई एनजीओ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपने वॉलंटियर कर रही हूँ और वेलफेयर के काम कर रही हूँ, और इसी तरह मैं अपने एरिया में कर रही हूँ जी। और ये उन्होंने अभी इससे पहले जो बात कर रहे थे, मुझे एक्चुअली मेरा टीवी अभी ऑन नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ, लेकिन मैं आवाजें ही सुन रही हूँ, और अभी जो कह रहे थे कि अपने अपने एरिया में अगर सब ये काम करें तो ये चीज खत्म हो जाएगी ऐसा, और आई थिंक सबको करना चाहिए, ये हर सिटीजन का फर्ज है कि अपने एरिया से स्टार्ट करें। किसी की मुश्किलें हैं उनको आसान करना चाहिए ताकि उनके घर के प्रॉब्लम्स भी इतने ज्यादा ना बढ़े। कोई खाने का इशू है, कोई किसी चीज का इशू है, इंडिविजुअल लेवल पर हम एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रिजवाना जी बताइएगा किस तरह से हम इज्तिमाई सतह पर या इनफरादी सतह पर एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, और आपके बकौल सरकार की क्या जिम्मेदारी है इस पर? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि अगर हम अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, एक लड़की जिसको हम अपने घर में लेके आते हैं वो बिल्कुल हंसती खुश रहती आती है, उसकी शादी होती है, जिससे अगर मर्द का रवैया उसके साथ वो वाला ना हो कि हर वक्त जिस तरह से वो एक एग्रेशन या डोमिनेंस करने की जरूरत है, दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथी बन के कि जी हमने एक खानदान चलाना है तो एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे को अकोमोडेट करना है। ठीक है, खानदान के अफराद को एक दूसरे का साथी बनना चाहिए, मियाँ बीवी को एक दूसरे के रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह न सिर्फ इनफरादी सतह पर हम बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे बल्कि हमारा समाज भी मुस्बत सोच रखना शुरू कर देगा। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।